علیکم کہتے ہیں اल्फाज اگر دل سے نکلے تو دلوں میں اتر جاتے ہیں۔ میں کسی بڑے شہر کی نمائندہ نہیں، میں کسی خاص سہولت کی پیداوار نہیں، میں ایک سوال ہوں جو اسی زرخیز مٹی سے اٹھا ہے، اور اس سوال کا جواب علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی دے دیا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، جو کہ آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے۔ سامعین محترم، یہ مٹی صرف زمین نہیں، یہ میں ہوں، یہ آپ ہے، یہ وہ بچہ ہے جو ٹوٹے ہوئے بستے کے ساتھ اسکول آتا ہے، یہ وہ بچی ہے جس کے خواب اس کے حالات سے زیادہ بڑے ہیں۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں آج بھی ایسے نوجوان سانس لے رہے ہیں جو صرف ایک موقع، ایک استاد اور تھوڑے سے یقین کے منتظر ہیں۔ میں یہاں اپنے دور کے ایک اور ہیرو ارشد ندیم کی مثال ضرور دوں گی، نہ مہنگی اکیڈمی، نہ غیر ملکی کوچ، نہ جدید سہولیات، ایک عام پاکستانی نوجوان جس کے ہاتھ میں نیزہ اور دل میں پاکستان، مگر جب استاد کی رہنمائی کی نمی ملی، والدین کی دعا کی نمی ملی، پاکستان پر یقین کی نمی ملی، تو اس مٹی نے وہ کر دکھایا جو دنیا کی طاقتور اقوام دیکھتی رہتی ہے۔ اولمپکس کے میدان میں جب سبز ہلالی پرچم بلند ہوا تو یہ ارشد ندیم نہیں تھا، یہ اقبال کے اس شعر کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ صدر علی وقار، سوچئے اگر ایک نیزہ باز ہی کر سکتا ہے تو ایک طالب علم کیوں نہیں؟ ہم جیسے بچے کیوں نہیں جو پنجاب کے مختلف علاقوں سے نکلے، تحصیل لیول پر بولے، ضلع لیول تک پہنچے، ڈویژن لیول عبور کیا، اور آج صوبائی سطح پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ جناب صدر، یہ ہمارا غرور نہیں، یہ اس مٹی کی زرخیزی کا اعلان ہے، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ لیکن میں یہاں ایک سوال کرتی ہوں کہ مٹی تو زرخیز ہے، نم بھی موجود ہے، پھر بھی ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم بطور قوم ناکام کیوں ہیں؟ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ کبھی کبھی ہمیں نم کرنے کے لیے بادلوں کی نہیں بلکہ انتظامیہ کی نظر کرم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، یا پھر یہ کہ آپ کا نوجوان اس زرخیز مٹی میں پودے لگانے کے بجائے مٹی کی تصویر کھینچ کر اس پر فلٹر لگانے میں زیادہ مصروف ہے؟ یہ کیسی نااہلی ہے، یہ کیسی لاپرواہی ہے؟ مجھے کہنے دیں کہ اگر ہمارے خواب سو رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہیں جگانے والا کوئی نہیں۔ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سامعین محترم، یہ شعر صرف سننے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اگر ایک طالب علم اپنے وقت کی قدر کر لے، اگر ایک نوجوان موبائل سے نظریں اٹھا کر اپنے مقصد پر نظر جما لے تو یاد رکھیں، ذرا سی محنت تاریخ بدل سکتی ہے، ذرا سا یقین تقدیر موڑ دیتا ہے۔ مختصر کہوں تو ہمیں سہارے نہیں، صرف نم چاہیے، نم اعتماد کی، نم تربیت کی، نم محنت کی، ایمان کی، نم علم اور خودی کی، نم اس یقین کی کہ ہاں ہم بھی کر سکتے ہیں۔ عالی مرتبت، آج میں نے ایک بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ ہماری مٹی میں نہیں، مسئلہ نمی کی کمی میں ہے۔ جب استاد کی رہنمائی، والدین کی دعا اور اپنے اوپر یقین کی نمی ملتی ہے تو یہی مٹی صلاحیتوں کے پھول لگا دیتی ہے اور ایک عام انسان کو مثال بنا دیتی ہے۔ یہی اقبال کا پیغام ہے اور یہی میری تقریر کا خلاصہ۔ بہت شکریہ۔